نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، آج ہم سورۃ البقرہ کا تعارف پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کا تعارف سلیبس کا حصہ ہے ترجمۃ القرآن کے۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی دوسری سورت ہے۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلے آیات نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ کی آیات ہی تھیں۔ گویا کہ سورۃ البقرہ یہ مدینہ منورہ کے ابتدائی ایام میں نازل ہونے والی سورت ہے، اور قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب میں سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں، اور یہ تقریباً 3.5 پاروں پر محیط صورت ہے۔ پہلا پارا پورا، دوسرا پارا پورا، اور تیسرے پارے کے تقریباً 8 رکوع اس صورت میں شامل ہیں۔ اس لیے یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت شمار ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کو البقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یہ نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک خاندان میں ایک واقعہ پیش آیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس واقعے کا تذکرہ اس سورت کی آیت نمبر 67 سے 73 وہاں تک اس کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کے اس واقعے کا، اور اس گائے کے تذکرے کی وجہ سے یا اس گائے کے واقعے کے تذکرے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ اصل میں گائے ذبح کرنے کا جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد پیچھے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی۔ تو بچڑے کی عبادت کرنے کی پاداش میں، اس شرک کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گائے کی قربانی کرنے کا حکم دیا، تاکہ جہاں پر یہ مسئلہ ان کا حل ہو وہیں پر گائے کی جو عظمت ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی ان کے دل سے نکل جائے۔ تو اس واقعے کی مناسبت سے سورۃ البقرہ کا نام البقرہ رکھا گیا ہے، یعنی گائے والی سورت۔ سورۃ البقرہ ایک تو قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات نازل فرمائے ہیں، اور بڑے تفصیلی احکامات ہیں۔ لیکن اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور احادیث میں بھی بیان فرمائی، جن میں سے چند ایک انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کی روز قیامت سفارش کریں گی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن کریم اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اور 2 روشن صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں، یا 2 سائبان ہوں، یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ ان کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں حسرت ہے۔ جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ گویا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ قیامت والے دن ایمان والوں پر سایہ کریں گی بادلوں کی طرح، اور ان کو عذاب سے محفوظ رکھنے کے لیے سفارش کریں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ دوسری جو فضیلت ہے کہ قرآن کریم کی بلندی اور شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، ایک اس کا عروج ہوتا ہے، اس کی ایک بلند جگہ ہوتی ہے، نمایاں جگہ ہوتی ہے، امتیازی چیز ہوتی ہے ہر چیز کی، جس سے اس چیز کی پہچان ہوتی ہے اور اس کی شان بڑھتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورۃ البقرہ ہے۔
اور اس میں یعنی سورۃ البقرہ میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ تو یہ ترمذی کی روایت ہے۔ آیت الکرسی یہ تیسرے سپارے کے پہلے صفحے پر آتی ہے، اور سورۃ البقرہ کا حصہ ہے جس کی بہت ساری فضیلت ہے۔ تیسری اس کی جو فضیلت ہے، جو نمایاں خاصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بہت ساری احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ پڑھنے کی ترغیب اس طرح دی کہ بھئی سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس سے شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، تمہارے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جو جادو ہے اس کا توڑ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں یہ تین روایات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے کافی ہوں گی، یعنی اس کو ہر طرح کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میسر ہوگی آخری 2 آیات پڑھنے کی وجہ سے۔ ان 2 آیات کا یعنی سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ معراج کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے آسمانوں پر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکوع بطور تحفے کے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ تو یہ بھی ان آیات کی فضیلت ہے۔ اور تیسری فضیلت حفاظت کے ذریعے کے طور پہ سورۃ البقرہ کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ تو آج کل کے جو مسائل ہیں، جس طرح آسیب وغیرہ کے مسائل ہیں یا جادو کے مسائل ہیں، لوگ ایک دوسرے پر تعویذ وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کا حل بھی گویا کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت میں پوشیدہ ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کے فضائل ہیں۔ سورۃ البقرہ کے مضامین کا تذکرہ، سورۃ البقرہ میں کون کون سے مضامین ہیں، اس کا ہم مختصراً تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے گویا کہ ان مضامین کا۔ سورۃ البقرہ کے جو پہلے 2 رکوع ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے انسانوں کے۔ ایک اہل ایمان جو پکے مومن ہیں، ان کے بارے میں بتایا پہلی 5 آیات میں، اور ان کی 5 صفات بیان کی۔ اور پھر پہلے ہی رکوع میں جو پکے کافر ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ جن پر سمجھانے یا نہ سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور اب وہ ہدایت کی طرف آنے کی گویا کہ صلاحیت ہی گم کر بیٹھے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اور دوسرے رکوع میں تقریباً سارے ہی رکوع میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافق اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے تو اسلام کا اقرار کر لے، دین کو مان لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، لیکن دل سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے، نہ اللہ کو ایک مانے، نہ قرآن کریم کی حقانیت کا قائل ہو، تو ایسے آدمی کو منافق کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں منافقین کا رویہ ذکر کیا ہے، ان کا ایمان والوں کے ساتھ رویہ، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ، اور ان کا اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے بہانے کیا کیا وہ گھڑتے ہیں اس کا کچھ تذکرہ کیا ہے، اور مثالوں سے بات سمجھائی۔ تو پہلے 2 رکوع میں ان 3 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا معجزہ ہونا بیان کیا۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کی تردید کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اپنی کتاب ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں کو ایک چیلنج دیا، اور چیلنج یہ تھا کہ بھئی تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ قرآن کریم لکھ کے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، تو تم بھی تو عربی ہو، تم نے بھی یہیں پر اسی مکہ میں پرورش پائی ہے، اور تم اپنے آپ کو عرب یعنی زبان دان کہتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے تعلیم بھی حاصل نہیں کی، تم لوگ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہو،
تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام بنا لیتے ہیں تو تم بھی اس جیسا کوئی کلام بنا لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے تیسرے رکوع میں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بھئی تم یہ ایسا کلام نہیں بنا سکو گے، جب نہیں بنا سکو گے تو پھر اس آگ سے بچو جو اللہ نے کفار کے لیے تیار کی ہے، اور اس میں پتھر اور انسان ڈالے جائیں گے اس کو تیز کرنے کے لیے۔ تو اجاز القرآن یعنی قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی چند نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ مکھی اور مچھر جیسی مثالیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں، اس کی حکمت بیان کی ہے کہ ان مثالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا مقصود ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا رکوع ہے اس میں تخلیق آدم کا سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا، فرشتوں نے اعتراض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کو بنا کے ان کا مقابلہ کروایا اور ان کی برتری ثابت کی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ثابت کر دی تو پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آدم کو تعظیم دینے کے لیے اس کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے تو سجدہ کیا اللہ کے حکم کی بجا آوری میں، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ میں انسانوں کو ان کی موت تک بہکاتا رہوں گا، اور پھر آدم علیہ السلام کو انہوں نے بہکایا، اس نے بہکایا، اور ان سے جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا تھا اس چیز کی کا ارتکاب کروا کے ان کو جنت سے نکلوانے کا سبب بنا۔ تو یہ پورا واقعہ اس چوتھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے سورۃ البقرہ کے۔ اس کے بعد تقریباً پانچویں رکوع سے لے کے آگے 14ویں 15ویں رکوع تک یہ جو 10-11 رکوع بنتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹوں سے جو خاندان بنے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق، ان سے 2 خاندان بنے، بنی اسماعیل جو مکہ میں آباد ہوا، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے 12 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے، ان 12 قبیلوں کو مجموعی طور پہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو بنی اسرائیل کا مطلب ہوا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعنی ان سے وجود میں آنے والا خاندان۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کیے، ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے ہر نعمت کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ناشکری کی۔ اس ناشکری کا اور اس نافرمانی کا اور اس کی پاداش میں ملنے والی ان کو سزاؤں کا تذکرہ ان 10 رکوع جو سورۃ البقرہ کے 5ویں سے لے کے آگے 14ویں 15ویں رکوع تک کی جو آیات ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو اس کو بھی ترجمے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ملت ابراہیمی کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا، ان آزمائشوں پر پورا اترنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو انعامات کیے ان کا، اور پھر ان انعامات کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو دعائیں کی اپنے اور اپنے خاندان کے لیے، ان دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ ان دعاؤں میں ایک دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہاں پہ اپنے 4 کام جو اللہ نے ان کے ذمہ لگائے تھے وہ ڈیوٹی یہاں پر سر انجام دیں۔ تو اس کا تذکرہ بھی انہی دعاؤں میں ہے۔ اس کے بعد جب دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے تو اس میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے۔ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی وجہ سے یہودی لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے تھے کہ یہ دین گویا کہ ان کے مذہب کا ہی چربہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین انہی سے سیکھ کے یہ آگے لوگوں کو بتا دیا ہے نئے دین کے نام سے۔ اور اس کی دلیل کے طور پر وہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ اسی قبلے کی پیروی کرتے ہیں جس قبلے کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی الگ قبلہ عطا فرما دے، اور آپ کی دلی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی وجہ سے بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اور یہ جو حکم تحویل قبلہ کا آیا، اس حکم کو دوسرے سپارے کے شروع میں ابتدا میں ذکر کیا گیا ہے، تو تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد مصیبت میں ایمان والوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، کوئی فوت ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو وہ کیا کہتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس بات کا تذکرہ ہے۔ صفا اور مروہ کا تذکرہ ہے۔ نیکی کی تعریف کیا ہے، نیکی کیا ہوتی ہے، کیا ظاہری اعمال کا نام نیکی ہے، یا پھر جو ٹھوس لوگوں کے فلاح و بہبود کے اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جو رویہ ہے اس کا نام نیکی ہے، اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت بھی اسی صورت میں ہے، خانہ کعبہ کا حج اور اس کا طریقہ یہ بھی اسی صورت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم ہے، اور دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے کے بارے کا بھی بیان ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اوقات معلوم کرنے کا اور سمت معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو اس بات کا تذکرہ بھی ہے۔ سورۃ البقرہ کا ایک بڑا پورشن 3-4 رکوع ہیں دوسرے سپارے کے آخر میں، وہ نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے وغیرہ کے تفصیلی احکامات کے بارے میں ہے، گویا کہ آئلی مسائل کو بھی سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کی ہے۔ حق مہر کا بیان ہے، عدت کتنی ہوگی اس کا بیان ہے، اگر طلاق ہو جائے تو طلاق میں کیا کیفیت ہونی چاہیے، کس طریقے سے طلاق دینی چاہیے، اس طریقے کا بیان ہے۔ تو نکاح و طلاق کے تفصیلی احکامات بھی اسی صورت کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اس کے علاوہ قتل کی سزا، قتل کی مذمت، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانے کی ممانعت، شراب، سود اور جوا کی حرمت، اور اس کے متعلقہ دیگر شرعی دستور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمائے ہیں۔ تیسرا سپارہ جب شروع ہوتا ہے تو اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا تفصیلی تذکرہ ہے، اور اسی کے ضمن میں سود کی حرمت اور مالی معاملات کو لکھنے یا کم از کم ان معاملات میں کسی کو گواہ بنا لینے کا حکم ہے، اور بڑا تفصیلی حکم ہے، گویا کہ تیسرے سپارے میں سورۃ البقرہ کا جو حصہ ہے اس میں مالی معاملات سے متعلق تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں۔ اور سورت کا جو آخری رکوع ہے جو میں نے بتایا تھا شروع میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج کی رات بطور تحفے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے عطا فرمایا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان اپنی عاجزی کا اظہار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش اور رحم کی اپیل کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس طرح کا بوجھ تو نے پہلی امتوں پر ڈالا، اور ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے، ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور یہ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے دشمن یعنی کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو یہ سورۃ البقرہ کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔